پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والا ہے۔ ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ یعنی ظالم لوگ چپکے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ محض تم جیسا ایک آدمی ہے، تو کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے کو جاؤ گے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو آسمان میں اور زمین میں جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ یوں کہا کہ یہ پریشان خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے اس کو تراش لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی لا دیں جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے۔ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہیں لائے، سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے آپ سے خبر صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے، سو اگر تم کو معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جتے نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ حضرات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا، یعنی ان کو اور جن کو منظور ہوا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے غارت کر دی، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگو مت، اور اپنے سامان عیش کی طرف اور اپنے مکانوں کی طرف واپس چلو، شاید تم سے کوئی پوچھے پاچھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ سو ان کی یہی غل پکار رہی، حتیٰ کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔ اور اگر ہم کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے۔ اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم ہر بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، سو وہ دفعتاً جاتا رہتا ہے، اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو، اور جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، شب و روز تسبیح کرتے ہیں، موقوف نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں زمین کی چیزوں میں سے جو کسی کو زندہ کرتے ہوں؟ زمین آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے عرش کا، ان امور سے پاک ہے۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ کیا خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں؟ کہیے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں، بلکہ ان میں زیادہ وہی ہیں جو امر حق کا یقین نہیں کرتے، سو وہ اعراض کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کیا کرو۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ بندے ہیں معجز، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، اور وہ اسی کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور وہ بجز اس کے جس کے لیے خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص یوں کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں، سو ہم اس کو سزائے جہنم دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں اس لیے پہاڑ بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر نہ ہلنے لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ منزل کو پہنچ جائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا ہے جو محفوظ ہے، اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ہر ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کو رہیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، اور ہم تم کو بری بھلی حالاتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، اور پھر تم سب ہمارے پاس ہی چلے آؤ گے۔ اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ رحمان کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ انسان جلد ہی کا بنا ہوا ہے، ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتے ہیں، پر تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آئے گا، اور اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ یہ لوگ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گا، بلکہ وہ آگ ان کو ایک دم سے آ لے گی، سو ان کو بدحواس کر دے گی، پھر نہ اس کے ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آج سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا تھا، سو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات میں اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہو، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے روگرداں ہیں۔ کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ ان کی حفاظت کر لیتے ہوں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان پر ایک عرصہ دراز گزر گیا۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ہر چہار طرف سے برابر گھٹاتے چلے جاتے ہیں، سو کیا یہ لوگ غالب آئیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اور یہ بہرے جس وقت ڈرائے جاتے ہیں سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ذرا لگ جائے تو یوں کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم خطاوار تھے، اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر عمل لائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک فیصلے کی اور روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز عطا فرمائی تھی، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ ایک کثیر الفائدہ نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، سو کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہمی عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے فرمایا کہ کیا یہ مورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سری غلطی میں ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس پر دلیل بھی رکھتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گد بناؤں گا۔ جب تم چلے جاؤ گے تو انہوں نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بجز ان کے ایک بڑے بت کے کہ شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا۔ بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے ان بتوں کا تذکرہ کرتے سنا ہے۔ وہ لوگ بولے کہ تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کر دو تاکہ وہ لوگ گواہ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے ابراہیم؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہے۔
سو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پہ کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو، پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اے ابراہیم، تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تو ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، اور اگر تم کو کچھ کرنا ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے غضب ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے انہیں لوگوں کو ناکام کر دیا، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسے ملک کی طرح بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے واسطے برکت رکھی ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب کو عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو نیک کیا، اور ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے بدذات بدکار تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ بڑے نیکوں میں سے تھے۔ اور نوح کا تذکرہ کیجیے، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے دعا کی سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی، اور ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا۔ بلا شبہ وہ لوگ بہت برے تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیجیے، جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے، سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور کرنے والے ہم تھے۔ اور ہم نے ان کو ذرا کی صنعت تم لوگوں کے واسطے سکھلائی تاکہ وہ تم کو ایک دوسرے کی زد سے بچائے، سو تم شکر کرو گے بھی۔ اور ہم نے سلیمان کا زور کی ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت کر رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، اور ان کے سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور ایوب کا تذکرہ کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کے کنبہ عطا فرمایا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، سب ثابت قدم رہنے والے لوگوں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک یہ کمال صلاحیت والے لوگوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کا تذکرہ کیجیے، جب وہ خفا ہو کر چل دیے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کا تذکرہ کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھ کو لاوارث مت رکھیو، اور سب وارث سے بہتر آپ ہی ہیں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا، اور ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے، اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ اور اس بیوی کا تذکرہ کیجیے جنہوں نے اپنے ناموس کو بچایا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے فرزند کو دنیا جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم سب میری عبادت کیا کرو۔
اور ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ سو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، سو اس کی محنت اکارا جانے والی نہیں، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور ہم جن بستیوں کو فنا کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ لوٹ کر پھر آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکلتے ہوں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا، تو بس پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے کم بختی ہماری، ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی قصوروار تھے۔ بلا شبہ تم اور جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہو، سب جہنم میں جھونکے جاؤ گے، تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں کیوں جاتے اور سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے؟ ان کا اس میں شور ہوگا اور وہاں کوئی بات سنیں گے بھی نہیں۔ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کی ابتدا کی تھی، اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارا ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور کریں گے، اور ہم کتابوں میں لوح محفوظ کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اب بھی تم مانتے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ سرتابی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو تم کو صاف اطلاع کر چکا ہوں، اور میں یہ جانتا نہیں کہ جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب ہے یا دور دراز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے، اور جو تم دل میں رکھتے ہو اس کی بھی خبر ہے، اور میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور ایک وقت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جاتی ہو جو تم بنایا کرتے ہو۔ سورہ حج۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس کو دیکھو گے، اس روز تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس کی نسبت یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا تو اس کا کام ہے ہی یہ ہے کہ وہ اس کو بے راہ رو کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دے گا۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں۔ اور ہم رحم میں جس کو چاہتے ہیں ایک مدت معین تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی بھری جوانی تک پہنچ جاؤ۔ اور بعضے تم میں وہ بھی ہیں جو مر جاتے ہیں، اور بعضے تم میں وہ ہیں جو نکمّے عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور اے مخاطب، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت آنے والی ہے۔
اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ خبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت اور بدون دلیل اور بدون کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلدی آگ کا عذاب چکھا دیں گے کہ یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، پھر اگر اس کو کوئی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اور اگر اس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر چل دیا، دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔ یہی کھلا نقصان ہے۔ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب الوقوع ہے۔ ایسا کاساد بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل فرما دیں گے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ جو شخص اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے، پھر اس وحی کو موقوف کرا دے۔ تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اس کی تدبیر اس کی ناگواری کی چیز کو موقوف کر سکتی ہے؟ اور ہم نے اس کو اسی طرح اتارا ہے جس میں کھلی کھلی دلیلیں ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صائبین اور نصارہ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی بھی، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کی کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے دربارہ اپنے رب کے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر تھے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیا جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ میں کی چیزیں اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ وہ لوگ جب گھٹے گھٹے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور ان کو کلمہ طیب کی ہدایت ہو گئی تھی، اور ان کو ان کے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی، یہ لوگ معذب ہوں گے۔ اور جو شخص اس میں کوئی خلاف دین کا کام قصداً ظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک چکھا دیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو کہ دور دراز سے راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں، اور تاکہ ایام مقرر میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ سو ان جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو، اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو۔ پھر لوگوں کے چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں
اور اپنے واجبات کو پورا کریں اور اس معمون گھر کا طواف کریں۔ یہ بات تو ہو چکی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقت کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور انہی مخصوص چوپایوں کو باستثناء ان کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو تم لوگ گندی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو، اس طور سے کہ اللہ ہی کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یا اس کو ہوا نے کس دور دراز جگہ میں لے جا پٹکا۔ یہ بات تو ہو چکی۔ اور جو شخص دین خداوندی کے ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر اس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیعت عتیق کے قریب ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سو تمہارا معبود ایک ہی خدا معبود ہے، تو تم ہمہ اسی کے ہو کر رہو، اور آپ گردن جھکا دینے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو ان مصیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے فائدے ہیں، سو تم ان پر کھڑے کر کے اللہ کا نام لیا کرو، پر جب وہ کروٹ کے بھل گر پڑیں تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھانے کو دو۔ ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو توفیق دی، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہٹا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا۔ لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے، محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے سے زور نہ گھٹاتا رہتا تو نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو کہ اللہ کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبے والا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اور یہ لوگ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہوں تو ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی تکذیب کر چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی کاذب قرار دیا گیا۔ سو میں نے کافروں کو مہلت دی اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ بس کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھی، سو وہ چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے بیکار کنویں اور بہت سے خلائی چونے کے محل۔ سو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ اس سے سمجھنے لگے، یا ان کے کان ایسے ہو جائیں جس سے سننے لگے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا، اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن برابر 1000 سال کے ہے۔
تم لوگوں کے شمار کے موافق۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تو صرف تمہارے لیے ایک آشکارا ڈرانے والا ہوں۔ سو جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کے متعلق کوشش کرتے رہتے ہیں ہرانے کے لیے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ کی قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے کچھ پڑھا، شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دل میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور واقعی ظالم لوگ بڑی مخالفت میں ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو فہم عطا ہوا ہے وہ اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جائیں، پھر اس کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جائیں، اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھلاتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شکی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کیے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ لوگ قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت حلم والا ہے۔ یہ ہو چکا، اور جو شخص اس قدر تکلیف پہنچائے جس قدر اس کو پہنچائی گئی تھی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور امداد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کثیر العفو، کثیر المغفرت ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو، کہ وہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے، ہاں مگر اسی کا حکم ہو جائے تو۔ خیر بالیقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی اور تم کو موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ واقعی انسان ہے بڑا بے قدر۔ ہم نے ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقے پر ذبح کیا کرتے تھے، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، آپ یقیناً صحیح راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرما دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ نامہ اعمال میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے،
اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں بھیجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ خوب واضح ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کو چہرے میں برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں؟ وہ دوزخ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، وہ سب کے سب بھی جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کو چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسے عابد بھی لچر، ایسے معبود بھی لچر۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی وہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے، اور آدمیوں میں سے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو جانتا ہے، اور تمام کاموں کا مدار اللہ پر ہے۔ اے ایمان والو، تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو، اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور نیک کام کیا کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، اور اللہ کے کام میں خوب کوششیں کیا کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو ممتاز فرمایا اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا، پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ تمہارے لیے رسول اور گواہ ہوں، اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔